اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے وطر کے بارے میں۔ وطر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وطر پڑھنا یہ واجب ہے، اور وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وطر کا طریقہ کیا ہے۔ وطر کا طریقہ وہی ہے جیسے 3 رکعت مغرب کی ادا کرتے ہیں، ایسے ہی وطر کے اندر 3 رکعت ہیں، اور 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس میں دوسری رکعت میں قعدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اس میں پھر تیسری رکعت کے اندر سورت اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر تکبیر کہتے ہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے ہاتھوں کو باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے وطر کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ وطر کے اندر کیا پڑھے گا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دعائے قنوت یاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دعائے قنوت نہیں آتی اور وہ اسی پہ اکتفا کرے، وہ دعائے قنوت یاد نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے پہلے دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے، اور اس میں جب تک اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو فقہا نے ایک صورت لکھی ہے کہ اس میں وہ جو ہے وہ تیسری رکعت کے اندر جیسے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر کسی کو وطر کے اندر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنی چاہیے، اور جب تک وہ یاد کرتا ہے، جب تک اس کو یاد ہوتی ہے، اس ٹائم تک اس کو جو ہے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع سجدہ کر کے جیسے رکعت پوری کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ وطر ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ جب غیر رمضان کے اندر ہو، رمضان کا مہینہ نہ ہو، انفرادی طور پہ جب وطر ادا کیے جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ وطر کا جو ہے وہ بہترین وقت کون سا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کے وقت اگر وطر ادا کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان کے اندر جو وطر ہیں وہ باجماعت ادا کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر وطر کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے امام کے ساتھ، جیسے عشاء کی نماز میں جو ہے وہ جہری آواز میں بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے، تو ایسے ہی اس میں جو ہے وطر کے اندر بھی اونچی آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے رمضان کے اندر جو ہے تراویح کے اندر جو ہے بعد میں شریک ہو، اس کی کچھ تراویح جو ہیں وہ رہ جائیں، اور آیا وہ جو ہے امام کے ساتھ وطر ادا کرے گا یا پہلے اپنی تراویح پڑھے گا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ جو ہے وطر امام کے ساتھ پڑھ لے، یہی بہتر ہے۔ تو یہ وطر کے بارے میں کچھ تھا، تو وطر کے بارے میں یہ بات ہے کچھ جو وطر کے حوالے سے تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔